بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں توکل حسین ہوں۔ پاکستان سے کچھ تازہ ترین اور اہم ترین خبریں جو میں نے اپنے سورسز سے اکٹھی کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ نواز شریف نے جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کر کے یہ عندیہ دیا ہے کہ نواز شریف اندر سے ناراض ہیں اس حکومت سے اور ان کو لانے والوں سے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ ہم نے نواز شریف کی ہر بات مانی، ان کو فارم 47 کے تحت حکومت بنا کر دی، جبکہ نواز شریف چاہتا تھا کہ مجھ کو وزیر اعظم بنایا جائے، جبکہ ان کے بھائی کو وزیر اعظم بنایا گیا، ان کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا اور ہر قسم کا راستہ ان کے لیے اوپن کر دیا گیا۔ ایون کہ نواز شریف کے حلقے میں جو یاسمی راشد ہے جس نے الیکشن لڑا نواز شریف کے خلاف اور واضح اکثریت سے وہ جیتی ہیں، ان کا نواز شریف کی خواہش کے اوپر جیل میں بند رکھا ہوا ہے، اور جو بھی اس حلقے میں سیر اٹھاتا ہے پی ٹی آئی کا اس کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن نواز شریف نے بذات خود جو اب دیا سٹیٹمنٹ وہ یہ ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے اور صدر بار ایسوسی ایشن اسلام آباد سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کا حال صرف اور صرف جمہوری ہے، یعنی کہ بات تو ان کے منہ سے اچھی نہیں لگتی لیکن بات انہوں نے اچھی کی ہے کہ جمہوری حل، جبکہ عمران خان کئی عرصوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، اٹیک کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف مسئلے کا حل اگر تلاش کرنا ہے تو وہ جمہوری طریقوں سے تلاش کیا جائے، اور صرف جمہوری ہی حل ہو سکتا ہے کسی بھی مسئلے کا۔ ایک خبر یہ ہے ناظرین کہ بلوچستان میں لوگ جو جبری گمشدہ ہے وہ پھر دوبارہ بڑھ گیا ہے، وہ معاملہ اب پھر اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ وہاں پر احتجاج کر رہے تھے اور احتجاج کے اوپر گولیاں چلائی گئی جس کے نتیجے میں 3 لوگ شہید ہوئے ہیں جن میں ایک بچہ ہے۔ وہ ان تمام 3 کے 3 لوگوں کو رکھ کر سڑک کے اوپر پھر دوبارہ احتجاج کر رہے ہیں، یعنی کہ احتجاج کا سلسلہ پھر دوبارہ وہاں سے شروع ہوا جہاں سے ختم ہونا تھا، کیونکہ وہ تو پرسکون طریقے سے احتجاج کرتے ہیں۔ احتجاج کرنا جمہوری روایات میں ہر بندے کا حق بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین ایک خبر یہ ہے کہ جو قومی سلامتی کمیٹی ہے جو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ہم آپریشن کریں گے بلوچستان میں اور کے پی کے علاقوں میں، لیکن اس میں اگر تحریک انصاف کے لوگ آ جاتے جن کا اعلان کیا گیا تھا 14 لوگوں کا، یا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے آ جاتے، تو انہوں نے یہ واضح کہنا تھا کہ ہم نے ان کے کہنے کے اوپر ان کی رضامندی کے ساتھ یہ آپریشن شروع کیا ہے بلوچستان میں، لیکن ان کا نہ آنا ان کے لیے یہ بہتر ثابت ہو چکا ہے۔ اب ان کے نہ آنے سے جو بھی ہوگا وہ صرف اور صرف حکومت کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ پاکستان کا جو واحد حل صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے جمہوریت۔ یہ جمہوریت جب تک مضبوط نہیں ہوگی پاکستان میں، یہ بھی بات نواز شریف نے کی ہے، لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جمہوریت کہاں رہے گی جب جمہوری طریقے سے الیکشن ہی نہیں کرائے گئے اور مختلف پارٹیوں کو، دائیں بازو کی پارٹی یا کوئی بائیں بازو کی پارٹی ہے جو ایک دوسرے کے خلاف نظریات رکھتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی رہی ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کو ملا کر اگر حکومت بنا دی جائے تو وہ جمہوریت کہاں رہی؟ یہ جو اگر ان تمام پارٹیوں کو اکٹھا کیا گیا تو صرف اور صرف تحریک انصاف کے خوف سے اکٹھا کیا گیا۔ تحریک انصاف اور عمران خان کا خوف ان کے اندر اتنا بڑا ہے کہ ان تمام کے تمام پاکستان کی پارٹیوں کو اکٹھا کر کے حکومتیں بھی دے دی گئی ہیں، عمران خان کو جیل میں بھی بند کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ خوش نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ کام کر کے راضی نہیں ہیں۔ چینی جو ہے وہ 180 روپے کلو کے اوپر چلی گئی ہے، گیس بڑھ رہی ہے، پٹرول کی وہ یعنی بے روزگاری عام ہے، لاقانونیت عام ہے، یعنی کہ کام کر کے پھر بھی حالانکہ ان کو جو موقع مل چکا ہے اس کے اوپر یہ اتنا کام کرتے ہیں پاکستان میں کہ لوگ بذات خود ہی عمران خان کو بھول جاتے، لیکن یہ بھولنے دیتے نہیں، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں کہ خود بخود پھر عمران خان کی یاد لوگوں کو ستانا شروع کر دیتی ہے۔ ناظرین اب پاکستان نے ہمیشہ جو امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا ہے یا پہلے روس نے کیا تو اس میں سے بہت زیادہ مال کمایا ہے، لیکن اب امریکہ نے اپنی پالیسی چینج کر لی ہے۔ امریکہ نے افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ شروع کر دیا، یعنی کہ آگے امریکہ پہلے کوئی بھی کام افغانستان میں کرواتا تھا تو پاکستان کے تھرو کرواتا تھا۔ امریکہ کا ایک قیدی جو 2 سال سے افغانستان کی جیل میں بند تھا
اس کے لیے امریکہ نے زلمے خلیلزاد سے کہا، اور زلمے خلیلزاد نے امریکہ کے طالبان افغانستان کی طالبان حکومت سے رابطہ کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اس کو رہا کر دیا۔ یعنی کہ افغانستان اب پاکستان کا امریکہ مرہون منت نہیں رہا۔ اب وہ جو بھی ان کو کام ہوگا وہ افغانستان سے ڈائریکٹ کروائیں گے۔ افغانستان اس وقت ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ طالبان جو پڑھے لکھے طالبان ہیں، ان کی سوچ تبدیل ہے، وہ ہٹ دھرم نہیں ہے، وہ با کچھ لو اور کچھ دو کے اوپر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے تمام ملکوں سے اچھے تعلقات بھی بنا لی ہیں، انفراسٹرکچر کا نظام بھی انہوں نے اچھا کر لیا ہے، اور نہریں بھی نکالی جا رہی ہیں، یعنی کہ افغانستان کو دن دگنی اور رات چار گنی ترقی دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ چند سالوں کے اندر وہ اس خطے کی بہترین اکنامک پوزیشن اختیار کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔